صرف انسان ہی ایک ایسی ہستی ہے جس کے اندر خیر اور شر، اچھائی اور برائی کے یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے کا شعور ہے، جو جانور میں بالکل ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ وہ ابتدائی حالت میں ہے، حالانکہ ہے ہی نہیں، وہ تو وہی کرتا ہے جو اس کی فطرت ہے۔ اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ دوسرے جانور کو مارے، چاہے وہ اسی کے قبیلے کا ہو، اور نہ ہی چوری کا گناہ جانور کے لیے تو فطری چیز ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ بہت گناہگار جانور ہے، کیونکہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، وہ تو کرتا ہی ہے۔ جتنی بری صفت ہے اس کے اندر مستقل طور پر ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ صرف انسان ہی ہے جس میں یہ پہلو ہے، اچھائی اور برائی، خیر و شر، اچھے چاہے کسی سینس میں ہو، قانونی اور لا قانونیت اور اطاعت اور نافرمانی، یہ چیزیں صرف انسان میں ہیں، جانور میں ہے ہی نہیں، یعنی وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ چاہے جانور کو 1000 سکھائیں، لوگوں نے کوشش کی لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ اس کا ذہن اور دماغ جو ہے وہ ان چیزوں کو قبول نہیں کر سکتا۔ یہ تو بالکل ایک دوسرے سطح کی چیز ہے۔ ایک دم سے اللہ تعالی مخلوق کو اونچی سطح پر لاتا ہے، پھر انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا۔ سمجھو کہ انسان ایک امکان ہے، اس کے اندر خیر و شر کو جمع کرتا ہے اور وہ اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ یہ تو ایک امکان ہے کہ اس کی باقاعدہ نشو و نما نہ ہو تو یہ چیز پیدا نہیں ہوتی۔ اگر بچے کو ایسے ہی بغیر تعلیم کے چھوڑ دو تو بالکل وہ بھی جانور بن جاتا ہے، لیکن اس میں امکان ہے۔ اگر ذرا بھی اس کو سکھاؤ، تعلیم دو، تو ایک تو فطری استعداد سے، اور باقی جو اس قسم کی روایت چلی آ رہی ہے، مذہبی، اخلاقی، سماجی، ہر قسم کی، اسی سے وہ سیکھتا ہے، لیکن وہ فوراً ایسے ہی جیسے فطری اجزاء کی طرح پکڑ لیتا ہے، پھر اس کا ذہن، دل و دماغ سب بن جاتا ہے۔ یہ اس کی فطرت کے مطابق ہے۔ حدیث میں ہے کہ ہر مولود جو ہے وہ فطرت کے اوپر پیدا کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو ہم مسلمان اس معنی میں تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے یا اللہ کے اوپر ایمان بیان کر سکتا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کی فطرت اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، اور یہ اس کی فطرت کے مطابق ہے۔ سمجھو کہ ایک برتن ہے کہ وہ انتظار میں ہے کہ وہ چیز اس میں ڈالی جائے۔ جب وہ سنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس نے نبی بھیجے ہیں اور اس میں یہ تعلیم ہے، عبادت کرو، نیک عمل کرو، تو فوراً قبول کر لیتا ہے اور کوئی حجت نہیں کرتا، بلکہ اس کی فطرت یہی ہے، قبول کرے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر بچہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، اور پھر حدیث میں اس کے بعد یہ ہے لیکن اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا مجوسی یا عیسائی بنا لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کے گھر اور ماحول سے متاثر ہو کر غلط چیزیں قبول کرتا ہے، کیونکہ صحیح فطری چیز اس کے سامنے پیش نہیں کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اعتراض کرے کہ تم مجھے غلط چیز بتاتے ہو، ایسا نہیں ہے۔ لیکن مطلب یہ ہے کہ اگر اسلام اس کے سامنے پیش کیا جاتا وہ فوراً قبول کر لیتا، کیونکہ بالکل اس کی فطرت کے مطابق ہے، اس میں کچھ الجھن نہیں۔ یعنی کبھی کبھار خود یعنی دل میں شکوک، الجھن اور بے چینی ہمیشہ رہے گی۔ اس کے انسان جس وقت پیدا ہوتا ہے سمجھو اس وقت وہ ایک انتظار میں ہے، جیسے وہ ماں کے دودھ کے انتظار میں ہے۔ ماں کا دودھ ایسا ہے کہ اگر وہ نہ ملے تو مر جائے، اس کا جسم نشو نما نہیں پائے، وہ بڑھے گا نہیں۔ جب ماں کا دودھ مل جاتا ہے تو پوری فطرت ابھر آتی ہے اور بہت عمدہ جسم بنتا ہے، ماں کے دودھ کی طرح۔ اسلام اس کا روحانی دودھ ہے، اگر وہ ملے تو اس کی روحانی اور اخلاقی پرورش ہوتی ہے، اور جو کچھ اس کے اندر امکانات ہیں، صلاحیتیں ہیں، وہ سب نہا اچھی طرح سے ظاہر ہو جاتی ہیں۔ یہ جو غلط مذاہب لوگ اس کو سمجھاتے ہیں جیسے دودھ میں کوئی ملاوٹ ہو، اگر وہ لے گا تو اس میں کچھ صلاحیتیں تھیں وہ پوری طرح سے ظاہر نہیں ہوں گی، اس میں کچھ کمزوری ہو جائے گی۔ اس کی ماں کا دودھ اس کی جسمانی غذا ہے، اسی طرح اسلام جو ہے وہ اس کی فطری غذا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ فرمایا گیا ہے کہ معراج کی رات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شراب اور دودھ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند فرمایا۔ جبریل علیہ السلام نے اس وقت کہا کہ آپ نے فطرت کو پسند کیا۔ یہاں وہی لفظ ہے، فطرت آتا ہے دودھ کے سلسلے میں، اور ظاہر ہے کہ وہ وہاں ماں کے دودھ کا تو کوئی سلسلہ نہیں تھا، بلکہ یہ اسلام کے سلسلے میں کہا گیا۔ اسلام کی مثال
حلال دودھ کی ہے، چنانچہ یہ دینی فطرت ہے، ایک سادہ چیز ہے، یعنی کہ ایمان ہو اللہ کے اوپر اور رسول کے اوپر، کیونکہ بغیر رسول پر ایمان اللہ کے اوپر کیسے ہو سکتا ہے؟